بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی نے تصوف کی تعریف فرمائی ہے تعمیر الظاہر والباطن، تعمیر الظاہر والباطن، کہ اپنے ظاہر کو بھی نیک اعمال سے آراستہ کرنا اور باطن کو بھی نیک اخلاق سے آراستہ کرنا، کہ ظاہر اور باطن دونوں کو رذائل سے پاک کر دینا۔ برائیاں ہیں، رذائل ہیں، تو برے اخلاق ہیں، ان سے پاک کرنا اور اچھے اعمال، اچھے اخلاق، تو ان کا پابند ہو جانا، ظاہر بھی باطن بھی۔ تو فرمائے کہ یہی تصوف ہے۔ کوئی عجیب احوال پیدا کر لینا یہ تصوف نہیں ہے، کشف و کرامت کا حاصل ہو جانا یہ تصوف نہیں ہے، بلکہ ظاہر اور باطن دونوں جو ہے نیک اعمال کے پابند ہو جائیں اور مقصود اللہ کی رضا ہو، اپنی شہرت، نمود، ریاکاری یہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ یہاں تنوین جو ہے وہ تقلیل کے لیے ہے، قلت کے لیے۔ اللہ کی تھوڑی سی رضا مل جائے وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ اعمال کی پابندی ہو اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ کوئی عجیب حالات بنا لینا اور طرح طرح کی وہ کہ باتوں کا عادی ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اور اپنی حالت درست کرنے کے لیے جو مفید چیز ہے وہ ذکر اللہ کا اہتمام۔ ذکر اللہ کی برکت سے اعمال جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا ان لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، کہ ہر چیز کو روشن کرنے کا آلہ ہوتا ہے اور دلوں کو صاف کرنے کا آلہ ذکر اللہ ہے، کہ ذکر اللہ سے جو ہے وہ دل رذائل سے، برائیوں سے پاک رہتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی، ان سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اپنے تربیت کے لیے، اعمال کو صحیح کرنے کے لیے ذکر اللہ کافی ہے، کہ ذکر اللہ کی بڑی فضیلت ہے، اور ذکر اللہ جو ہے اس کی وجہ سے دل زنگ سے پاک ہو جاتا ہے، دل برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب ذکر کافی ہے تو پھر اہل اللہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت رحمہ اللہ تعالی نے مختصر سی مثال دے کر سمجھا دیا کہ کاٹنے کے لیے چاقو کافی ہے، لیکن کسی کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ کاٹنے کے لیے جو ہے وہ چاقو کافی ہے، لیکن کسی کے ہاتھ میں ہونا یہ ضروری ہے۔ کسی کے ہاتھ میں نہ ہو تو وہ چاقو کبھی نہیں کاٹ سکتا۔ کوئی بڑی چیز ہو کاٹنے والی، تلوار ہو جائے، کوئی چھری ہو جائے، کوئی اور بڑی چیز ہو جائے، لیکن جب تک جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے
تو وہ جو ہے کچھ نہیں کاٹ سکتی۔ فرمائے کہ جو ذکر اللہ کافی ہے اپنی تربیت کے لیے، لیکن کسی کی رہبری میں کسی کی سرپرستی کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ فائدہ کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو ہے نیک صحبت کسی رہبر کسی شیخ کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کی رہنمائی میں اس کی سرپرستی میں ذکر اللہ کیا جائے تو اس کا پھر کامل فائدہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ دل میں طلب بھی ہو، اپنی جو نا اصلاح کی جو ہے طلب ہو، تو یہ بھی شرط ہے۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تعالی، تو ان کا واقعہ ہے، ان سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اہل اللہ جو ہے مشائخ بڑے شفیق ہوتے ہیں، تو ایسا وہ کیوں نہیں کرتے کہ ہر آنے والے پر نگاہ ڈال دیں، اس پر ساتھ ایسا معاملہ کر لیں کہ وہ آتی ہی جو ہے وہ نیک بن جائے، آتی ہی جو ہے وہ کامل بن جائے۔ اور یہ جو ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے لگاتار ذکر کرنا اور مجاہدات کرنا، ریاضات کرنا، تو اس سے بھی پھر فراغت ہو جائے گی۔ تو ایسا وہ کیوں نہیں کرتے کہ ہر آنے والے پر ایسی نگاہ ڈالیں، ایسی توجہ دیں اس کو کہ اس کا دل رذائل سے پاک ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ تو حضرت رحمہ اللہ تعالی نے عجیب جواب دیا، چونکہ یہ حضرات اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق انتہائی قوی ہوتا ہے، تو یہ جو جواب دیتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک الہام ہوتا ہے۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک بچہ ہی مردہ ہو تو اس کی ماں اسے کیسے دودھ پلائے گی؟ اگر جو ہے وہ بچہ ہی مردہ ہو تو اس کی ماں جو ہے اس کی والدہ اسے کیسے دودھ پلا سکتی ہے؟ سینے کے ساتھ لگائے، چھاتی کے ساتھ لگائی، دودھ پلائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے جو ہے بچے کا زندہ ہونا ضروری ہے، تو پھر اس کی ماں جو ہے اس کی والدہ اسے دودھ پلا سکتی ہے۔ فرمائے کہ اگر آنے والا اس کے اندر طلب ہی نہ ہو، اسے پھر کیسے کامل کیا جا سکتا ہے؟ آنے والے کے اندر طلب ہوگی تو پھر جو ہے اس کے لیے ممکن ہے اصلاح ہو جائے، اعمال میں آسانی ہو جائے، نیک صحبت میں بیٹھنے سے، ذکر اللہ کرنے سے۔ لیکن اگر آنے والے کے اندر طلب ہی نہیں ہے اور اس کے اندر جو ہے ایسا کوئی خاص جو ہے وہ شوق اور ذوق نہیں ہے، تو اس کو یہ نگاہ سے پھر کیسے کامل کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ کہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ طلب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسے خود حضرت عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بڑے مجاہدات کیے، بہت زیادہ مجاہدات کیے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے شیخ کے پاس حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس رہتے تھے، تو 24 گھنٹے میں وہ ایک روٹی انہیں ملا کرتی تھی، اور وہ بھی ایسی کہ کچھ جو ہے کھانے کے قابل ہے، کچھ جلی ہوئی ہے یا کچھ کچی ہے، پوری بھی نہ ہوتی کوئی کہ۔ اور رات کو سونے کے لیے کوئی خاص بستر کبھی نہ ہوتا، چٹائی پر لیٹ جاتے، سردی ہوتی تو چٹائی اپنے اوپر لپیٹ لیتے، لیکن اس طرح ہوئے کہ وہ وقت گزار کر اپنے جو اعمال ہیں وہ پورے کیے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر انہیں ایسی دولت نصیب فرمائی کہ بہت سے گوئے کہ ایک خلق کثیر نے ان سے دینی فیض حاصل کیا۔
تو انسان کے اندر طلب بھی ہو اور ذکر اللہ کا اہتمام بھی ہو، نیک صحبت کا اہتمام ہو، مجاہدات جو ہے وہ کرتا رہے، ان میں لگا رہے، تو اللہ کی طرف سے پھر دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان کو جو ہے تقوی نصیب ہوتے ہیں، دینداری نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح طریقے سے دین پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔